نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سالم بن عبداللہ بن عمر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول للرجل اذا اراد سفرا، جو آدمی سفر کا ارادہ رکھتا اس سے یوں فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آدمی سفر پہ جانے لگتا تو اس کو یوں فرماتے، ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ، حتی اودعک، یہاں تک کہ میں تمہیں الوداع کروں، تمہیں رخصت کروں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یودعنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت فرماتے تھے۔ فیقول، پھر اس سے یوں کہتے، استودع اللہ دینک، میں تیرے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وامانتک، تیری امانت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وخواتیم عملک، اور تیرے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وعن عبداللہ بن یزید الخطمیش الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یودع الجیش قال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ فرماتے، قال، آپ یوں فرماتے، استودع اللہ دینکم، میں تمہارے دین کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ امانتکم، اور تمہاری امانت کو، وہ خواتیم اعمالکم، اور تمہارے آخری عمل کو۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارید سفرا، بے شک میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، سفر میں جانا چاہتا ہوں، فزودنی، مجھے زاد راہ دیجیے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زودک اللہ التقوی، اللہ تعالیٰ تیرے تقوی کو زیادہ کرے۔ قال، کہنے لگا، زدنی، مجھے اور زیادہ دعا دیجیے۔ قال، وغفر ذنبک، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قال زدنی، کہنے لگا، یا رسول اللہ اور دعائیں دیجیے مجھے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسر لک الخیر، اللہ تیرے لیے بلائی کو آسان کر دے، تیرے لیے خیر کے کاموں کو آسان کر دے، حیثما کنتا، تو جہاں بھی جائے، جہاں بھی ہو، اللہ تیرے لیے بلائی اور خیر کے کاموں میں آسانی کر دے۔ کتنی جامع روایات ہیں۔ تو یہ سفر کے آداب سے متعلق ان روایتوں میں ایک تو یہ بات آئی کہ جو آدمی سفر میں جانے لگے، آپ اس کو رخصت کرنے لگیں تو اس کو رخصت کرنے کا طریقہ کیا ہے، یوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تیرے دین کو بھی، تیری امانت کو بھی، اور تیرے آخری عمل کو بھی۔ آپ کا مہمان ہے، گھر کا کوئی آدمی سفر میں جانا چاہتا ہے، اس کو ان الفاظ سے دعا دینی ہے، کیونکہ سفر کا معاملہ ہوتا ہے، عبادات میں کمی آ جاتی ہے، جب عبادات میں کمی آتی ہے تو ایمان میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور پھر آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب آخری عمل کیا ہونا چاہیے سفر کرنے والے کا؟ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں 50 کے قریب آداب ہیں سفر کے، اگر 10 منٹ کے اندر اندر ہو جاتے ہیں تو 50 سفر کے آداب میں ابھی بتاتا ہوں، نہیں تو جتنے ہو گئے ہو جائیں گے، باقی آئندہ نشست میں سے۔ بہت اہم ترین آداب ہیں، ہر آدمی سفر میں جاتا ہے، ہمیں ہر آدمی کو سفر کی ضرورت پڑتی ہے، ان آداب کی ہم خیال اور رعایت رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ بہت اہم ترین آداب ہیں۔ تو ایک بات تو یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر جو یہ بات فرمائی کہ آخری عمل، یعنی آخری عمل اس آدمی کے سفر میں جاتے وقت یہ ہونا چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر گھر سے پھر جائے، یہ ہے آخری عمل۔ تو اب ترتیب سے تھوڑے سے آداب سفر کے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلے اگر اس نے کسی کا کوئی قرض وغیرہ دینا ہے، سفر میں جو آدمی جا رہا ہے
کسی کا قرض وغیرہ ادا کرنا ہے، دینا ہے، تو اس کو ادا کر کے جائے، یا اس کے ساتھ کوئی تاریخ متعین کر لے، یا کوئی وصیت کر کے کچھ بھی کر کے پھر جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ نمبر 2، اپنے اہل و عیال کے لیے نفقے کا انتظام کر کے جائیں۔ یہ نو پیچھے سے وہ محتاج ہو جائیں، خود سفر میں جا رہے ہیں، خود جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، خود حج کے لیے جا رہے ہیں، خود علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں بھی کسی سفر میں جا رہے ہیں، اور اہل و عیال کے لیے نفقے کا کچھ بھی نہیں کر جاتا، نہ ان کو پیسے دے کے جا رہے ہیں، نہ آٹے دالوں کے انتظام، اور چلا گیا، اب وہ بیچارے گھر میں کیا کریں، بیوی بچے کیا کریں؟ تو ان کے اہل و عیال کا انتظام کر کے جائیں۔ نمبر 3، اپنے ساتھ اپنے سفر کا خرچہ بھی ساتھ لے کے جائیں۔ اہتمام کریں کہ مجھے سفر میں جو ضرورت پڑے گی، ذرا کھائے پیے گا، ہم نے فرشتہ تو نہیں ہے بھائی، وہاں جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا محتاج نہ بن جائے، تو اپنے خرچ کا بھی انتظام کر کے جائیں۔ نمبر 4، سفر کے اندر تحمل مزاجی اختیار کریں۔ تحمل مزاجی سفر میں بہت ضروری ہے، نہیں تو گاڑی میں بیٹھے گا، یہ یہاں میں بیٹھنا تھا، آپ کیوں بیٹھے؟ بھائی آج کے سفر میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہاں پر میں نے ٹھہرنا تھا، یہاں میں نے بیٹھنا تھا، تو پہلے آ گیا، بڑا کچھ ہوتا ہے لوگوں میں۔ یہ تحمل مزاجی، اگر سفر میں کسی ساتھی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے، کوئی معاملہ بھی، تو بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ نمبر 5، اپنے رفقا کے ساتھ، یعنی سفر میں جو ساتھی ہیں، چاہے تو ساتھ اس کے گئے ہیں رفقا، قافلہ ہے، جیسے جماعت والے ساتھی ہوتے ہیں، یا گاڑی کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، یہ نہ ان کے لیے یہ باعث مصیبت بنا رہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، تاکہ زندگی بھر وہ یاد رکھیں گے فلاں آدمی بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے ساتھ ہم نے سفر کیا تھا، سروزہ لگایا تھا، چلہ لگایا تھا، یا کہیں سفر میں ہم گئے تھے، بڑا اچھا آدمی تھا، ابھی تک اس کی یادیں اس کو نہ بھولیں۔ ایسے حسن و سلوک کے ساتھ رہیں۔ بھئی آپ پہلے بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اس سیٹ پہ آپ بیٹھ جائیں، چلے میں تھوڑا تنگ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ کھلے ہو کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی ہے ساری چیز سامنے رکھ۔ اور نمبر 6، رفیق سفر کی تلاش۔ اگر کوئی لمبا سفر ہے، اکیلا نہیں کرنا چاہیے، تنہا نہیں کرنا چاہیے، اپنے ساتھ کوئی نیک صالح دوست اپنے ساتھ رکھ لینا چاہیے، اس کے اہتمام کر کے پھر سفر میں جائے۔ نمبر 7، رفیق سفر جو ہو وہ دیندار ہونا چاہیے، دیندار آدمی ساتھ لے کے جائے، یہ نہ کوئی سگریٹ ہی پھوڑ رہی، کوئی نشہ کرنے والا ساتھ لے کے جائے اور جان کے لیے وبال بن جائے۔ دیندار آدمی ساتھ لے کے جائے، یہ نہ بے دین کو ساتھ لے کے جائے، وہ کہے بھائی میں نماز نہیں پڑھتا، آپ بھی نہ پڑھو، چند دن کا جو سفر ہوگا اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ دیندار آدمی کے ساتھ سفر کرے۔ اگر چند لوگ ہیں، نمبر 8، سفر میں 3 افراد ہیں، 4 ہیں، زیادہ ہیں، 2 ہیں، ایک آدمی کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ زیادہ افراد ہیں تو بیچ میں ایک آدمی کو اپنا امیر مقرر کر لیں، تاکہ جب کوئی کام کرنا ہو تو مشورے کے ساتھ طے ہو جائے اور امیر کی رائے کو ختمی رائے سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کریں۔ جیسے جماعت والے یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، باقی میرے خیال میں یہ سنت مفقود ہے، کہیں نظر نہیں آتی، تو سفر میں ایک آدمی کو اپنا امیر مقرر کرنا چاہیے تاکہ آسانی رہتی ہے اس میں، ورنہ ہر آدمی اپنی اپنی کہتا رہے گا۔ نمبر 9، امیر کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم رکھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ امیر جو بات کہے اس کی بات مان کے چلے، باہر جانا ہے، کہیں جانا ہے، جو کام کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کھانے پینے کے انتظام ہے، امیر کے مشورے کے ساتھ امیر کی بات مانتے ہوئے اس پر عمل کرے، اپنی مرضی نہ کرے۔ نمبر 10، جو امیر منتخب ہوگا وہ مشورے کے ساتھ منتخب کرے۔ جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، وہ آپس میں مشورہ کر کے ایک آدمی کو اپنا امیر مقرر کرنا ہے، اور امیر تجربہ کار ہونا چاہیے۔ جو جماعت والے ساتھی اسی آدمی کو امیر مقرر کرتے ہیں جس کا 4 مہینے لگے، اس کا چونکہ تجربہ ہوتا ہے، سفروں میں رہا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے ہم نے کیسے 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 نبھانا ہے انتظام کو، اس لیے تجربہ کار آدمی کو اپنا امیر بنانا چاہیے۔ ہاں امیر مقرر مشورہ سے ہوگا، آخری جو بھی مشورہ طے ہو جائے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اس پر اپنے دل میں کوئی ملال رنجش نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی میں نے جس کا مشورہ دیا تھا اس کو امیر نہیں بنایا، بھئی کوئی بات نہیں، جس نے بننا تھا وہ بن گیا، مشورہ دینا ہے، ہم نے اپنی بات ٹھونسنی نہیں ہے۔ یہ آگے استخارہ اور استشارہ کے بارے میں اگلے بات میں آ رہا ہے، وہاں پر مشورہ کے مکمل آداب اور احکام ذکر کروں گا کہ مشورہ میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 11، دوست احباب جو بھی ہیں وہ سفر کے وقت اس کو رخصت کریں۔ نمبر 12، یہ جو سفر پہ جا رہا ہے یہ ان کو دعائیں دے بھی اور رخصت کرنے والے سے دعائیں لے بھی، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ کل کی حدیث میں یہ بات گزری، عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی دعا میں
شامل فرمانا. تو مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, اور جب یہ چلا جائے گا تو پیچھے غائبین کی دعائیں اس کے لیے بھی مقبول ہوں گی. تو دعائیں دینی بھی ہیں, لینی بھی ہیں. نمبر 13 سلام کر کے جائے, ان کے لیے دعا کرے, اپنے لیے دعائیں لے, مصافحہ کر کے جائے, معانقہ کر کے جائے, اپنے جو بڑے ہیں ان بڑوں کے ساتھ ملاقات کر کے جائے. نمبر 14 استخارہ کر کے جائے. اگر کوئی اہم سفر ہے, کوئی تجارتی سفر ہے, میں اس میں ناکام ہوں گا, کا میں کیا ہوں گا, استخارہ کر کے پھر جائے. استخارہ کے مکمل آداب اور احکامات انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گے. نمبر 15 سفر پہ جاتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھ کے جائے, 2 پڑھ لے یا 4 پڑھ لے, یہ مسنون عمل ہے. نمبر 16 اگر کوئی عذر نہ ہو تو جمعرات کے دن سفر کرے. نمبر 17 اگر دن کو سفر کرنا ہے تو صبح سویرے سفر کرے, صبح سفر کرے. اور اگر نمبر 18 جمعے کے دن سفر کرنا پڑ جائے تو جمعے کی نماز پڑھ کر سفر شروع کرے, ورنہ جمعے کی نماز رہ جائے. جمعے کی نماز کے بعد سفر شروع کرے. نمبر 19 سفر پہ نکلتے وقت دعا کا اہتمام کرے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعا پڑھ کے پھر جائے. نمبر 20 جب بلندی پر چڑھے, گاڑی چڑھائی میں چڑھ رہی ہے, پھر بھی یہ دعا پڑھنی ہے, اللہ اکبر. آپ پیدل ہیں, اللہ اکبر. اور جب پستی کی طرف اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ, اس دعا کا بھی اہتمام کریں. نمبر 21 جب کسی منزل پر اترے وہاں جا کر 2 رکعت پڑھے. کسی منزل پر اترا ہے اس منزل پر جا کر بھی 2 رکعت پڑھے. نمبر 22 اگر کوئی اہم سفر ہے, دن کو نہیں نکل سکا, تو رات کو سفر کرنا بھی بہتر ہے. چونکہ یعنی کوئی خصوصاً جو لمبا سفر ہے وہ رات کو کرے, چونکہ رات میں سفر میں آسانی ہوتی ہے اور زمین کو سمیٹ لیا جاتا ہے, یعنی بندہ سو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی زیادہ اوسر نہیں ہے تو رات کو سفر کرے. نمبر 23 اگر رات کو سفر کرنا ہے تو تنہا سفر نہ کرے. پہلے زمانے میں چونکہ انتظام گاڑیوں کا تو ہوتا نہیں تھا کہ گاڑی کے اندر 20-25 لوگ اور بھی ہوں گے. پہلے زمانے میں تو لوگ اونٹ پہ, گھوڑے پہ یا پیدل سواری کرتے تھے, سفر کرتے تھے, تو خطرہ ہوتا تھا جان کا, تو اس لیے تنہا سفر سے منع کیا. آج کل چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے تو گاڑی میں ساتھی ساتھ موجود ہوتے ہیں, اس لیے اگر کہیں جانا پڑ جائے تو گاڑی کے ساتھی بھی اس ساتھی ہی شمار ہوں گے. نمبر 24 سفر میں جتنے بھی ساتھی اس کے ساتھ جو اس کا قافلہ ہے ان سے الگ نہ ہو. اگر الگ ہوگا تو یا تو اس کو زحمت اٹھانی پڑے گی یا ان کو زحمت اٹھانی پڑے گی. یہ اس کو ڈھونڈیں گے, وہ اس کو ڈھونڈیں گے. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آدمی اپنے ساتھی کو بٹھا کر جاتا ہے, بھائی یہاں بیٹھو, میں پانی لے کے آیا, میں چیز لے کے آیا, میں واش روم سے ہو کے آیا. اب وہ تھوڑی دیر وہ سمجھتے نہیں ابھی دیر ہو گئی, وہ ادھر ادھر ہوتا ہے ڈھونڈنے کے لیے, وہ آ کے یہاں دیکھتے ہیں یہاں نہیں ہے, وہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور چلا جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, یہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. جہاں بٹھایا ہے وہیں پر رہے. خصوصاً خواتین بھی یہی کام کرتی ہیں, جہاں پر بٹھایا وہاں نہیں رہتی, اٹھ کے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے بھائی کہاں گئی, ایک کو ڈھونڈتا ہے, دوسرے کو ڈھونڈتا ہے. تو اس لیے الگ نہیں ہونا کیونکہ اس میں زحمت ہوتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب سفر تنہا نہیں ہوگا, ساتھ رفقا ہوں گے, ساتھی ہوں گے, کتنی سہولت ہوتی ہے. آپ کے پاس سامان ہے, بیگ ہے, کوئی سامان ہے, آپ کو واش روم جانا پڑ گیا, آپ بیگ بھی باہر نہیں چھوڑ سکتے, آپ کو فکر لگی بیگ رکھ کے جاؤں گا, کوئی اٹھا کے لے ہی نہ جائے. تو آپ سفر میں آپ کے ساتھ ساتھی موجود ہوگا, آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھیں, آپ واش روم جائیں, بیت الخلاء جائیں, سامان کی حفاظت آپ کی ہو رہی ہے پیچھے سے. سفر میں رات کو اگر سفر ہے, سونا پڑ گیا, کہیں قافلہ ٹھہرا ہے, سونا پڑ گیا, تو اس میں ابتدائی حصے میں اگر سونا ہے, رات کے ابتدائی حصے میں, تو خوب آرام کے ساتھ سوئے, فریش ہو کر اچھی طرح لیٹ کر آرام سے سوئے. اور اگر آخری حصہ ہے رات کا, پھر سونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا بازو کھڑا کر کے ہتھیلی پہ سوئے تاکہ فجر کی نماز ضائع نہ ہو جائے. نمبر 26 اپنی سواری کا بھی خیال رکھیں. بھائی آج کل پہلے زمانے میں جیسے گھوڑا ہوتا تھا, اونٹ ہوتا تھا, ان پہ سفر ہوتا تھا, تو خود کھاتا رہے اس کو نہ کھلائے, کیسے سفر کرے گا. خود پیتا رہے اس کو نہ پلائے. تو آج کل گاڑی کا بھی یہی ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کا انجن خراب نہ ہو جائے, اس کے اندر جتنے اس کے لوازمات ہیں وہ سارے پہلے دیکھ لے, کوئی چیز اس کی خراب تو نہیں ہے, اس کے اہتمام اور انتظام کرے. نمبر 27 سامان سفر ساتھ لے کے جائے. سفر میں جتنی ضروریات اس کو پڑھنی ہے, چادر ہے, رومال ہے, ٹوپی ہے, پگڑی ہے, ساتھ ایک ایکسٹرا جوتا رکھ لے. اگر اینک پہنتے تو ساتھ ایکسٹرا رکھ لے, گر جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, مسائل بن جاتے ہیں, پڑھ نہیں سکے گا, دیکھ نہیں سکے گا. اگر اور
جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، کاغذ، قلم، پین، کینچی، کنگھی، مسواک، یہ جو سفر کی ضروری اشیاء ہیں یہ اپنے ساتھ رکھنی ضروری، اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ جہاں جانا ہے ایک آداب میں سے یہ بات بھی ہے، وہاں کے علماء اور مشائخ کی زیارت کی نیت بھی کر لیں کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں، فرض کریں کہ آدمی یہاں سے کراچی جاتا ہے اپنے کسی کام کے لیے، نیت یہ کر لے جی وہاں پر بڑے بڑے اکابرین ہیں، میں ان سے ملاقات کروں گا، تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ان کے پاس جائے اور ان سے ملاقات بھی کرے، ان سے دعائیں بھی لے، ان کی زیارت بھی کرے۔ اور پھر جہاں تک ہو عجائبات سفر، یعنی سفر میں کوئی اہم بات، کوئی عجیب بات پیش آئی ہے تو اس کا تذکرہ اپنے ساتھیوں سے بھی کرے، بعض کا کوئی اہم ترین سبق آموز بات ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی کر لینا چاہیے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ سفر کے اندر عیش اور عشرت میں مبتلا نہ ہو جائے کہ عیاشیاں کرتا رہے، کھانے پینے پہ لگا رہے اور اللہ کو بھول جائے، نہیں، اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ اور ایک ادب سفر کا یہ ہے کہ سفر میں غافل نہ ہو، ذکر و اذکار میں، فکر میں لگا رہے، غافل نہ ہو۔ بعض کو سفر میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بس اپنے معمول کے مطابق لگے رہتے ہیں، تو غافل نہیں ہونا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا ہے۔ اور عبادت میں اگر کسی موقع پر سفر میں کمی کا اندیشہ ہو کہ سفر میں عبادت ضائع ہو رہی ہے، معمولات کم ہو رہے ہیں، سفر کو منقطع کر کے واپس آ جائے، کیونکہ عبادات متاثر ہو رہی ہیں، اس سفر کو چھوڑ دیں۔ اور ایک ادب سفر کا یہ ہے کہ جب سفر مکمل ہو جائے، مقصد پورا ہو جائے تو فوراً واپس آ جائے۔ جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ مقصد پورا ہو گیا تو فوراً کیا کرے جی؟ واپس آ جائے، اب وہاں پر نہ ٹھہرے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ واپسی کے وہی آداب ہیں جو جانے کے آداب ہیں، اسی طریقے سے وہاں سے نفل پڑھ کے، اسی طریقے پر راستے کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے واپس ہے۔ اور ایک ادب یہ ہے، تقریباً 35 ہو گئے ہیں، اہل و عیال اور اساتذہ متعلقین کے لیے کچھ تحفے طائف بھی لے کر آئے، اس سے محبت بڑھے گی۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ سفر سے جب واپس آ رہا ہے تو گھر والوں کو پہلے اطلاع کر دے کہ میں واپس آ رہا ہوں، کیونکہ بعض وقت گھر پہ نہیں ہو، آگے دروازے پہ کھڑا رہنا پڑے گا، مشقت ہوگی۔ یا بیوی ہے، یہ پہلے اطلاع کر لے تاکہ خاوند کے آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کر لے، تیار رہے، تو اس لیے پہلے بتانا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور واپس آنے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ رات کے وقت گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر بتا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے رات کو گھر میں نہیں آتے تھے، اور اس سے منع کیا گیا رات کو داخل نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو گھر والے ڈر جائیں گے، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، کچھ ہاں پہلے بتا دیا ہے کہ میں فلاں ٹائم رات کو پہنچوں گا، جیسے آج کل اللہ نے سہولت دی ہے، کال کو بتا دی میں فلاں ٹائم پہنچوں گا، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر رات کو بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک ادب واپسی کا یہ بھی ہے کہ جب سفر سے واپس آئے پہلے کہاں جائے؟ مسجد میں، وہاں پر 2 رکعت پڑھ لیں، پھر اپنے گھر جائے۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ متعلقین وغیرہ جو ملنے آئے ان سے ملاقات کر کے پھر گھر جائے۔ اور گھر میں داخل ہو، دعا پڑھے، سلام کرے اور پھر داخل ہو۔ اور ایک ادب گھر میں جانے کا یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوگا سب سے پہلے ان سے ملاقات کرے جن کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتے ہیں، خصوصاً والدین اگر گھر میں، پہلے والدین کے ساتھ ملاقات کرے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ اہل و عیال سے خیریت معلوم کرے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ جو اس کے دوست احباب ہیں ان سے بھی ملاقات کرے، جب واپس آیا ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ملاقات کرے۔ اگر بچے، بعض بات ہوتے ہیں نا، بچے راستے میں پہنچ جاتے ہیں، پتہ چل گیا آ گئے ہیں، راستے سے آ رہے ہیں یا نظر آ گیا، بچے راستے میں پہنچ جاتے ہیں، سنت یہ ہے کہ ان بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کے لے گیا۔ اللہ کے نبی ایسے ہی کیا کرتے تھے، بچے اگر راستے میں پہنچ گئے ان کو سواری پہ بٹھا کے اپنے ساتھ لے کے آتے تھے۔ اور ایک ادب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس سفر سے واپس آیا ہے تو گھر پہنچ کے اگر روزہ رکھنے کا معمول ہے، مثلا ایام بیز میں کوئی روزہ رکھتے ہیں، سوموار یا جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، تو فوراً روزہ نہ رکھے، گھر والوں کے پاس آ کر نہ کچھ کھائے پیو، ان کے ساتھ کھانا پینا ان کے ساتھ رکھے۔ اور ایک ادب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر بیٹی کا گھر الگ ہے، قریب ہے، یا گھر الگ نہیں ہے، گھر میں ہی بیٹی ہے، تو چاہیے کہ پہلے بیٹی سے ملاقات کرے۔ اللہ کے نبی پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے۔ یہ ساری چیزیں حالانکہ آداب میں سے ہیں، مسنون عمل ہے، عام سب نے ان کو چھوڑ ہی دیا۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہی سفر سے واپس آئے، اگر سفر میں، چونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے، پیتا تم من العذاب، عذاب کا ٹکڑا ہے سفر، اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو گھر آنے کے بعد فوراً ان نمازوں کو قضا کرنے کا اہتمام کرے، جو نمازیں رہ گئی ان کو پڑھ لے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، فوراً ان نمازوں کو پڑھ لے۔ اور
مزید چند باتیں یہ کہ جب کسی منزل پر اترا ہے وہاں پر اس دعا کا اہتمام کرے، اعوذ